السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کا سوال ہے کہ کچھ لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز شرک نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جس پر اللہ کے ماں سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جو اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے نام پر مشہور کی جائے۔ تفسیر ابن کثیر، مترجم محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ۔ تو میرے پیارے بھائی، جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، جانور حرام ہے۔ جانور غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے، دربار پر، مندر پر، مزار پر، بت خانے پر، وہ جانور حرام ہوگا۔ دونوں ہی صورتوں میں جانور حرام ہے، چاہے ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا چاہے ذبیحہ کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر پڑھا جائے، اور وہ جانور غیر اللہ کے لیے ذبح ہو یا غیر اللہ کے آستانے پر۔ یعنی ذبح ہونے والا جانور عبد القادر جیلانی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ جانور حرام ہے۔ اسی طرح ذبیحہ غیر اللہ کے آستانے پر ہے تب بھی یہ حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کافر لوگ اپنے معبودان باطلہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے گڑیا کے نکاح پر ایک جانور ذبح کیا تو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اس جانور کو نہ کھایا جائے، اس لیے کہ یہ ایک تصویر کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اجمی لوگ اپنے تہواروں اور عید کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے ہدیہ بھیجتے ہیں، تو ان کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، اس دن کی عظمت یعنی تہواروں کی عظمت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ ابن ابی حاتم وغیرہ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کافر لوگ اور مشرک لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے پارہ 7 سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر ہے 103، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام۔ صحیح بخاری میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے، بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ دونا چھوڑ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص بھی بحیرہ جانور کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ صائبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے اور اس پر سواری نہ کرتے، نہ اس پر مار برداری کیا کرتے تھے۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہو پھر دوبارہ بھی مادہ پیدا ہو، تو اس اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے۔ حام وہ اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہو چکے ہوتے، تو اسے بھی بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا وہ عمر بن عامر خزائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن عامر کو جہنم کے اندر دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے چل رہا ہے۔ صحیح البخاری۔
اللہ کے ماں سوا کسی اور کے لیے منت، نظر، نیاز، یہ سب کی سب تمام چیزیں حرام ہیں۔ ہاں نظر اللہ کے نام کی ہو، میت کو ثواب پہنچانا مقصود ہو تو یہ جائز ہے، صحیح بخاری وغیرہ۔ غیر اللہ کے نام پر جو کچھ پکایا اور ذبح کیا جاتا ہے، جیسے محرم میں نیاز، رجب میں کونڈے اور 11ویں وغیرہ، یہ سب کے سب اعمال وہی اعمال ہیں جو مکہ کے مشرک اور مکہ کے گرد و نواح کے اندر موجود مشرکین کیا کرتے تھے۔ محرم کی نیاز، رجب کے کونڈے، عبد القادر جیلانی کی 11ویں اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے ان اعمال سے عبد القادر جیلانی خوش ہوگا، علی المرتضیٰ خوش ہوگا، امام جعفر خوش ہوگا اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو غیر اللہ کی عشیرباد حاصل کرنے کے لیے، مردوں کو خوش کرنے کے لیے یہ تمام اعمال ویسے ہی ہیں جیسے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح عرسوں کے موقع پر، قبروں پر، قبرستانوں میں، مزاروں پر ذبح کیا جانے والا تمام جانور اور تمام میٹھے اور نمکین پکوان سب کے سب حرام ہیں، چاہے ان پر بسم اللہ واللہ اکبر ہی کیوں نہ پڑھ دیا جائے۔ دلیل ابن ابی حاتم سے میں پیش کر چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سورۃ الانعام۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کے سب اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اہل تشیع اور اہل بریلویت کے یہ نیاز کرنا، کونڈے کرنا، 11ویں کرنا بعین ہی اسی طرح ہے جس طرح بحیرہ، سام، وسیلہ اور حام ہے۔ جیسے وہ جانور حرام تھے ویسے ہی رجب کے کونڈے، نیاز، 11ویں، عرس کے موقع پر مزاروں پہ ذبح ہونے والے، غیر اللہ کی عشیرباد حاصل کرنے کے لیے گھروں میں ذبح ہونے والے تمام جانور حرام ہیں، اور ان اعمال کے مرتکبین سب کے سب کفار و مشرکین کی نقل کرنے والے مشرک اور بدعتی ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ تفسیر القرآن الکریم عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ۔ پیارے بھائی، ما اہل بہ لغیر اللہ میں سبھی وہ جانور حرام ہیں جو عبد القادر جیلانی، علی اور نبی کے نام پر ذبح کیے جائیں، چاہے ان پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ سبھی وہ جانور حرام ہیں جو مزار اور دربار اور اسی طرح ان بت خانوں پہ ذبح کیے جائیں، چاہے ان پر بسم اللہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔